پارہ سورۃ نور آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں کو کہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی چیز ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر، بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والے ہیں، بما یصنعون، اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ کل کی آیات پاک میں پردے کے متعلق اور آنکھوں کے نیچے رکھنے کے متعلق قرآن کا حکم تھا، یعنی اس رکوع سے اللہ نے ان اسباب کو بیان کیا کہ جس کام کے بعد عموماً انسان زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کاموں سے بھی تم بچتے رہو۔ پہلا حکم یہ دیا تھا کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور کل کی آیات میں دوسرا حکم تھا بد نظری سے بچنے کا، یغضوا من ابصارہم، آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلی بات ہو چکی تھی۔ اور پھر اسی طریق سے جیسے اللہ نے ایمان والے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اسی طریق سے یہی حکم ایمان والی عورتوں کو اللہ نے الگ طور پر خطاب کر کے فرمایا۔ اور مزید اگلی آیت پاک میں اللہ نے پردے کے احکامات ذکر کیے کہ کن کن سے پردہ جائز ہے اور کن کن سے جائز نہیں۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرا پاک پیغمبر آپ ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی چیز ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والے ہیں اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنی بھی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ الگ طور سے ایمان والی عورتوں کو بھی اللہ نے خطاب فرمایا، جس طرح آنکھوں کا بچانا مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طریق سے عورت اگرچہ خود بھی پردے کے اندر ہوتی تو عورت پردے میں، لیکن اس کی آنکھیں دوسرے غیر محرم کو تو دیکھ سکتی ہیں، اس لیے فرمایا ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو۔ اور مشہور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ کے پاس، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول نبینہ ہیں، وہ تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا احتجبا منہ، اس سے پردہ کرو تم دونوں۔
تو حضرات ازواج مطہرات نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو نبینا ہے، یہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بھی نبینا ہو؟ اس لیے جیسے مردوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہے، اسی طریق سے الگ طور پہ فرمایا میرا نبی ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ تفصیل جہاں تک کل ہو چکی تھی۔ آج آگے دوسرا حکم دیا عورتوں کو۔ مردوں کو تو صرف آنکھیں نیچے کرنے کا، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، عورتوں کو مزید ان دو احکامات کے ساتھ اور احکامات بھی دیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور فرمایا کہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ عورت اپنی جو بھی زیب و زینت کرتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے، فرمایا کہ اس کا کسی غیر محرم کے سامنے اظہار جائز نہیں ہے۔ عورت اپنی جو بھی بناوٹی زیب و زینت یا بناؤ سنگار یا میک اپ وغیرہ کچھ بھی کرے، غیر محرموں کے سامنے ظاہر کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور یہ چیز فتنے کا باعث بنتی ہے۔ ہاں بناؤ سنگار، زیب و زینت یہ عورت کا حق ہے، اسلام منع نہیں کرتا عورت کو، جتنا کر سکتی ہے شریعت کی حدود میں کرے، لیکن وہ بھی اپنے شوہر کے لیے کرے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، اس عورت کی خوشبو غیر محرم کے ناک میں پہنچ جائے، اس عورت کا جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گی۔ اس لیے فرمایا کہ عورت جو زیب و زینت بناؤ سنگار کرتی ہے غیر محرموں کے سامنے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ان کو غیر محرم کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا جائز ہی نہیں، بلکہ اس پہ اجر بھی ملے گا، نیکی بھی ملے گی۔ عورت کو نیکی نہیں بلکہ نیکیاں ملے گی جو اپنے شوہر کے لیے بن سنور کے نکلتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے بناؤ سنگار کرتی اور اس کا دل خوش کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی اس بات پہ اجر ملے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہی ہے، کہیں باہر نکلیں گے تو سارا میک اپ اور فیشن باہر کے لیے ہوتا ہے، گھر کی حالت ہر انسان کے سامنے ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا عمومی ایک المیہ ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ایمان والی عورت اپنے زیب و زینت اور بناؤ سنگار کو ظاہر نہیں کرتی غیر محرم کے ساتھ، إِلَّا مَا ظَهَرَ مگر جو خود ظاہر ہو جائے۔ خود ظاہر ہو جائے مثلاً اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کی چادر پہ نقش و نگار ہیں اور پھول کڑھائی وغیرہ کی ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے برقعے کو یا چادر کو چھپانا ناممکن ہے، مشکل ہے، یا کوئی ایسی جوتی وغیرہ پہنی ہوئی ہے کہ جو فینسی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا چھپانا بھی ناممکن ہے۔ ہاں اگر ایسی کوئی صورت بن جائے تو جس کو چھپانا ناممکن ہے، خود ظاہر ہونے کی چیز ہی ہے، اس کو تو اب کوئی نہیں چھپا سکتا، تو اس میں اس عورت کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو خود ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں، زیب و زینت میں خود ظاہر ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور چاہیے کہ لٹکائیں اپنی چادریں، بِخُمُرِهِنَّ اپنی چادریں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر۔ مکہ کی جو مشرک عورتیں تھیں ان کا رواج یہ تھا کہ ان کا گلا نظر آتا تھا، سینے پہ بھی دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، بس جو کپڑا ہے بس وہی ہے، جو قمیض پہنی ہے وہی ہے،
ان کو منع فرماتے ہوئے ایمان والی عورتوں کو فرمایا کہ ان جیسا زیب و زینت نہ کرو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، سورہ احزاب میں فرمایا ایمان والی عورتوں تم ایسے انداز کا سج دھج نہ کرو جیسے کہ مشرکہ عورتیں کرتی ہیں، کافر عورتیں کرتی ہیں۔ ایمان والی عورتوں تم ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، ایسے فیشن یا ایسے میک اپ نہ کرو جو غیر مسلم کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، چاہیے کہ ایمان والی عورتوں کو کہ اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر بھی لٹکائیں، سینے اور گلے کا کوئی بھی حصہ ننگا نہیں رہنا چاہیے، یا ایسا باریک دوپٹہ جس سے بال نظر آئیں عورت کے وہ پہننا بھی حرام ہے۔ اور اگرچہ اپنے گھر کے سب سے آخری کمرے میں پردوں میں بھی نماز پڑھے، ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی کہ جس کے دوپٹے سے اس کے بال نظر آئیں، اس عورت کو دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، اس عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسا باریک دوپٹہ کہ جس سے بال نظر آئے وہ پہننا بھی حرام ہے اور اس سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح باریک لباس جس سے بدن نظر آئے، یا ایسا چست لباس کہ جس میں اعضائے مستورہ کی بناوٹ نظر آئے، پہننا بالکل یا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ناخن پالش ہے وہ لگا لی، ناخن پالش سے وضو نہیں ہوتا، اس لیے بچیاں چھوٹی بھی ہوں یہ چیزیں نہیں لا کر دینی چاہیے۔ چھوٹی بچی کی عادت بن جاتی ہے، پھر بڑی ہو کر وہ چیز بھولتی نہیں ہے، پھر وہ ضد کرتی ہے۔ اور اسی لیے کسی سیانے نے اچھا کہا کہ بچپن کی عادت 55 تک رہتی ہے، 55 تک نہیں بھولتی، یعنی 55 سال تک بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو بچپن میں آپ نے کسی کو دے دیا وہ بڑھاپے تک اس کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے ناخن پالش لگا لی تو اس سے وضو ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ناخن کے اوپر جسم بن گیا، تہ بن گئی، وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی عورت کی۔ وہ عورت قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اس لیے اس کا وضو ہی نہیں ہوا، مر گئی۔ اور اگر غسل دینے کی ضرورت پڑی تو غسل بھی عورت کا نہیں ہوا۔ اور اسی طریقے سے آج کل فیشن ہے لمبے ناخن رکھنے کا، اور اگر سارے ناخن نہ بھی ہوں تو ایک دو فیشن کے لیے کیا مرد اور کیا عورتیں نوجوان یہ اکثر فیشن بن چکا ہے رکھتے ہیں۔ اگر ایسے ناخن کے نیچے میل جمی ہوئی ہو اس نہ بچی کا نہ بچے کا وضو ہی نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، اس لیے قرآن کو چھو نہیں سکتا، اس لیے نیچے والی جگہ کو بھی تر کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ مسئلے بتانے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر عورت کے ناک کے اندر کوکا ہے یا کان کے اندر کانٹے ہیں، غسل کر رہی ہے، اس کو ہلانا چاہیے اور کوکا بھی ہل جائے تاکہ پانی پہنچ جائے، اور اسی طریقے سے کان کا حصے کے اندر بھی اس کو ہلا لینا چاہیے۔ جیسے انگوٹھی ہوتی ہے وضو میں، اس کو بھی آدمی یا اتار دے تو اچھی بات، نہ اتار سکے تو اس کو ہلا کے پانی اس میں ڈال دے تاکہ ہر طرف بندے کی انگلی کی کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ تو اس لیے سائز میں فرمایا کہ ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر لٹکائیں، اور لٹکانے کا مطلب یہ کہ سر بھی، گلا بھی اور سینہ بھی دوپٹے سے چھپ جائے، بال بھی جس سے سب کچھ چھپ جائیں۔ تو ایمان والی عورتوں کو چاہیے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، چاہیے کہ لٹکائیں اپنی چادریں اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں وہ ایمان والی عورتیں زینتہن اپنی زینت کو۔ یہاں سے ان افراد کی فہرست بیان کی جا رہی ہے کہ جن سے عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرعی پردہ اگر ان لوگوں کے آگے نہ بھی کرے تو قرآن نے اجازت دی ہے، چہرہ ہو گیا، کانٹے ہیں یا چوڑیاں ہیں، اگر ظاہر ایسی زینت
ظاہر ہو بھی گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، ہر ایک کے آگے، غیر محرموں کے آگے ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامدوں کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے زینت کو خوب کھول سکتی ہے، جیسے بھی زینت کرے تو اجر ملے گا۔ اور اگر شوہر کے سامنے جو ہے وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی ہے، باقی غیر محرموں کے لیے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ان کے سامنے اپنی زینت بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں خامد کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، او آبائہن، یا اپنے آبا کے سامنے، آبا سے مراد باپ، دادا، چاچا وغیرہ جو بھی ہیں، تو اسی طریقے سے دادا پردادا اوپر تک جتنے بھی ہیں، تو ان کے سامنے اگر چہرے کا حصہ، یعنی یہ سمجھیں کہ ان سے شرعی پردہ نہیں ہے، او آبائی بہولتہن، یا اپنے شوہر کے باپوں کے سامنے، یعنی سسر کے سامنے، سسر بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنی زینت کو اگر ظاہر کرے، زینت سے مراد کہ یہ جو کانٹے لگے ہیں، چوڑیاں لگی ہوئی ہیں، یا اسی طریقے سے اور کوکا وغیرہ ہے، یہ چہرے کا پردہ چونکہ ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا ان کے سامنے اگر اظہار ہو جائے، نظر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے عورت کا ستر، ایک ہوتا ہے عورت کا پردہ، یہ دو چیزیں ہیں، دونوں یہ مختلف چیزیں ہیں۔ عورت کا ستر جو ہے یہ نماز کے لیے ہوتا ہے، اور پردہ جو ہوتا ہے یہ غیر محرموں سے ہوتا ہے۔ اور ستر عورت کا تین چیزوں کے علاوہ پورا جسم ستر ہے، ہاتھ، پاؤں اور اسی طریقے سے چہرہ، یہ تین چیزیں ستر میں داخل نہیں ہیں۔ نماز پڑھے گی تو یہ تین چیزیں کھلی رکھ سکتی ہے، کھلی کر کے نماز پڑھے تو اس میں اس کے علاوہ پورا جسم جو ہے وہ ستر ہے، تو ستر کا چھپانا نماز میں فرض ہے، تو یہ عورت کا ستر ہے۔ پردہ غیر محرموں سے ہے، اور پردے کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جو ظاہر ہو، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ سارا کا سارا پردہ ہے۔ غیر محرم سے ضروری ہے پردہ کرنا، قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کوئی چیز مانگنی بھی پڑے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، نبی کی بیویوں سے ویسے ہی نہ مانگو، تو ان کو پردے کے احکام دیے۔ تو ستر ہوتا ہے نماز میں، پردہ ہوتا ہے غیر محرم سے، تو اس لیے فرمایا او آبائی بہولتہن، یا اپنے سسرال کے سامنے، سسر کے سامنے، شوہر کا باپ جو ہوتا ہے اس کے سامنے بہو جو ہے اپنی زینت کا اظہار کرے تو گناہ نہیں ہے۔ او ابنائہن، زینت سے یہ نہ سمجھنا کہ بن سنور کے جائے، یعنی کہ جو عام طور پہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، عام طور پہ کانٹے یا کوکا کوئی بھی زیب و زینت کی ہوئی ہے، چونکہ ان کے سامنے پردہ نہیں ہے، تو اس لیے اگر یہ وہ دیکھ بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں سے، ابنائہن اپنے بیٹوں سے بھی، یہ بھی محرم رشتہ ہے۔ او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں سے، شوہر کے بیٹے یعنی کسی دوسری بیوی سے ہے تو یہ بیوی جو اب بنی ہے، تو اب یہ اگر اپنے ان سوتیلے بچوں سے پردہ نہ بھی کرے، یعنی شرعی پردہ نہیں ہے، یہ اس کے محرم رشتوں میں سے آ جاتے ہیں، اس لیے فرمایا اگر زیب و زینت ظاہر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے اپنے شوہر کے بیٹوں سے۔ او اخوانہن، یا اسی طریقے سے اپنے بھائیوں سے بھی زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائیوں کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقی بھائی، جس کا باپ اور جس کی ماں ایک ہو اسے حقیقی بھائی کہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اخیافی بھائی، اخیافی کہتے ہیں ماں شریک، اور اللاتی کہتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو۔ تو بہن بھائیوں کی یہ تین قسمیں ہوتی ہیں، حقیقی، اخیافی اور اللاتی۔
ان میں سے کوئی بھی بھائی ہے اس سے بھی پردہ نہیں ہے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کی اولاد سے، ان کے سامنے بھی زینت اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائیوں کے اولاد یعنی بھتیجوں سے بھی پردہ نہیں ہے، او بنی اخواتہن، یا بھانجوں سے، اپنی بہن کی اولاد، بہن کے بیٹے بھانجے ہو گئے، ان کے سامنے بھی اگر آئیں تو زینت ظاہر ہو جائے تو گناہ نہیں ہے۔ او نسائہن، یا اپنی عورتوں سے بھی عورت کو پردہ نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے مفسرین نے جو کی ہے، بہرحال خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا کہ عورت اپنی عورتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو بعض مفسرین نے اپنی عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں مراد لی کہ مسلمان عورت کے سامنے ایک دوسری عورت زیب و زینت کو ظاہر کرتی ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں مفسرین کہ غیر مسلم عورت سے پردہ ضروری ہے۔ یہ بعض مفسرین کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں نسائہن سے مراد مسلمان عورتیں ہیں کہ مسلمان عورتوں کے سامنے پردہ نہیں ہے، غیر مسلم جو عورت ہے اس سے پردہ ضروری ہے۔ لیکن یہ بات اگرچہ مفسرین نے کہی ہے لیکن جمہور مفسرین نے اس بات کو نہیں مانا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ متعدد احادیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ غیر مسلم عورتیں اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آیا کرتی تھیں اور اللہ کے نبی کی بیویاں ان غیر مسلم کافر عورتوں سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اسی لیے حضرت امام فخر الدین رازی مفسر قرآن، اسی طریقے سے علامہ علوسی رحمہ اللہ، بڑی ان کی معتبر تفاسیر ہیں، انہوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے، اسی کو زیادہ تر مفسرین نے راجح قرار دیا جس کو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ او نسائہن، اپنی عورتوں سے مراد اپنے میل جول کی عورتیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا میل جول تعلقات ہیں، چاہے وہ مسلمان عورت ہے یا غیر مسلمان عورت ہے، ان سے پردہ واجب نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جن سے میل جول نہیں، اجنبی عورتیں ہیں، آپ کو ان کے اخلاق کردار کا کچھ پتہ نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ان عورتوں سے بھی پردہ کیا جائے۔ اور جس عورت کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ عورت بے حیائی کے کام میں آگے ہے، بد اتوار عورت ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہر شریف عورت کو پردہ کرنا چاہیے اس ایسی عورت سے، اس کے سامنے بھی اپنی کوئی بھی زینت یا کوئی ایسی بات ان کے سامنے نہ کرے، چاہے ایسی بے حیا عورت، بد اتوار عورت یا بد کردار عورت، یا اسی طریقے سے جتنی بھی ایسی عورتیں ہوں، ان سے فرمایا کہ چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے، ان عورتوں سے نہ میل جول رکھنا چاہیے، پردہ کرنا لازم تو نہیں، پردہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کے لیے ان کی صحبت خطرے سے خالی نہیں۔ اب یہ بھی اپنے ایمان کو بھی پھر چھوڑ ڈالے گی۔ بے حیائی جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور معاشرے میں فساد کی جڑ ہے، اس لیے فرمایا جو ایسی عورتیں ہوں ان سے مسلمان عورت کو بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔